السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں سعید احمد. ناظرین، آج 28 ستمبر ہے اور ہمارے لیجنڈ اداکار، سپر سٹار، اصل معنوں میں سپر سٹار ندیم صاحب کی شادی کی آج 56ویں سالگرہ ہے. آج کے دن 1969 میں 28 ستمبر کو ندیم صاحب اور فرزانہ صاحبہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، ان کا نکاح ہوا. کچھ دلچسپ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے تو ان کی شادی کے حوالے سے، کوریج کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی اور بات بھی کرتے ہیں کہ کس کس نے شرکت کی تھی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن مجھے جو چیزیں پتہ ہیں وہ میں ایز اے صحافی چھپا نہیں سکتا، بتاؤں گا ضرور. تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ کیا کیا تھا. ان کی شادی کا کارڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اگلے دن اخباروں نے کس طرح اس کو کوریج دی تھی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کے. اور یہ جو مجھے 3 سے 4 چیزیں، یعنی کہ ان کی شادی کی 3 تصویریں اور ایک شادی کا کارڈ جو ہے، فلم ڈائریکٹر جو ہیں جاوید رضا صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجے اور اس سے ہی مجھے یہ پھر یاد آیا کہ ہم کیوں نہ ان کی شادی کی تفصیل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ندیم اور فرزانہ صاحبہ کی تصویر، کلر تصویر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ ہمیں جاوید رضا صاحب نے بھیجی، بڑی خوبصورت تصویر ہے. اس کے بعد اگر میں ہوں تو شادی کا کارڈ اگر آپ دیکھیں، ندیم صاحب کی شادی کا کارڈ انگریزی میں جو ہے وہ کارڈ لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو فونٹ ہے وہ اس میں ندیم نذیر بیگ، آگے بریکٹ میں ندیم لکھا ہوا ہے، یہ سیدھا فونٹ ہے. اور پھر باقی الفاظ جو ہے ترچھے جو انگریزی میں لکھے جاتے ہیں. اور پھر فرزانہ احتشام کا نام جو ہے وہ بھی سیدھے الفاظ میں لکھا ہوا ہے انگریزی میں، الفابیٹیکلی اس کے جو حروف بڑے سیدھے یوز کیے گئے ہیں. لیکن شادی کا کارڈ اس زمانے کے حساب سے بھی دیکھا جائے اور آج کے زمانے سے بھی دیکھا جائے تو بڑا ماڈرن ٹائپ تھا، اور بڑا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اچھا تھا، یونیک تھا. آگے آپ کو دکھاتے ہیں جناب ندیم اور فرزانہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک اور تصویر، جہاں پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. سائڈ پوسٹ میں یہ تصویر ہے، یہ بھی اسی دن کی ہے غالباً نکاح کی. اور ایک اور بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے جہاں پہ ندیم صاحب نے ہار پہنا ہوا ہے اور فرزانہ صاحبہ جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ اس طرح پکڑ کے اپنا بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بالکل نظر آ رہی ہیں سامنے بالکل. اور ناظرین، یہ چیزیں آپ نے دیکھی. اب میں ذرا آپ کو اس زمانے کے اخبارات کے اندر کچھ خبریں چھپی تھی ان کی شادی کے کوریج کے حوالے سے، ان کی شادی میں شرکت کے حوالے سے کیا کیا ہوا تھا. ندیم نے آخری کس فلم کی شوٹنگ، یعنی کہ کنوارے ندیم صاحب نے کس فلم کی شوٹنگ کی تھی، وہ بھی، اور مضمون بھی چھپے تھے. شادی سے 2 دن پہلے ایک اخبار آیا، اس میں آپ کے سامنے ایک ہے ندیم ایک کامیاب ہیرو، ایک کامیاب ولن. حالانکہ کوئی ولن اس ٹائم تک 2 سال میں انہوں نے کیا، کیونکہ 67 میں چکوری آئی تھی، لیکن 12 فلمیں تو ان کی آئی تھی ولن کے طور پہ، لیکن وہ ہیرو کے طور پہ ہی زیادہ کامیاب تھے. تو ایک کامیاب ولن اور ایک کامیاب ہیرو کا جو ایک خبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے والی ایک اور خبر ہے کنوارے ندیم کی آخری شوٹنگ. اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ندیم صاحب نے شادی سے 4-5 دن پہلے بازی فلم جو بن رہی تھی، بعد میں 1970 میں وہ ریلیز ہوئی، ندیم، محمد علی اور نشو اس کی لیڈ سٹار میں شامل تھے اس کے. تو اس فلم کی شوٹنگ انہوں نے کنوارے ندیم صاحب نے کی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی شادی کی چھٹیوں پہ چلے گئے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا اخبار کے مطابق کہ بعد میں آ کے جو ہے وہ کروائیں گے، شوٹنگ وغیرہ جو ہے بعد میں آگے کریں گے. آگے ایک اور تصویر ہے جی، ندیم وحید کی شادی پر، ندیم نے وحید مراد کی شادی پر گانے گائے. یہ آپ دیکھیں، ندیم نے وحید مراد کی شادی پر گانے گائے، لیکن یہ لیکن جو ہے یہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں. ذرا اس سے ایک اور، کیونکہ میں کوریج کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک اخبار میں 29 یا 30 ستمبر کو، یعنی 2 دن بعد جو تصویر لگی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں احتشام کی صاحبزادی فرزانہ دلہن بنی بیٹھی ہیں. آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ان کی اکیلی کی تصویر ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ آگے دیکھیں تو دلہا ندیم کو رسم کے بعد مردانے میں لے جایا جا رہا ہے، عورتوں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، عورتوں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے. اور اسی طرح ندیم جو اس کی کچھ تفصیلات اگر دیکھیں تو نیچے دلہا ندیم کو رسم کے بعد مردانہ میں لے جایا جا رہا ہے اور رکھا ہے. اس کی کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں. فرزانہ احتشام سے اداکار ندیم کی شادی کی تقریب میں ہزاروں افراد کی شرکت. فلم سٹار ندیم، فلم ساز کیوں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہے، فلم ساز احتشام کے بیٹی کے فرزانہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے.
اور تیاریاں بہت دنوں سے جاری تھیں. شادی جو ہے وہ بڑی دھوم دھام سے ہوئی. فلمی شخصیات کے ساتھ ساتھ جو مغربی اور مشرقی پاکستان سے 3,000 افراد شریک ہوئے، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افسر، تاجر، صنعتکاروں نے اس شادی میں شرکت کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اب جب اس نے 3,000 بندے، بہت بڑی تعداد ہے جو آئے، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری سے کون کون آیا تھا. جو میں نے ابھی آپ کو خبر دکھائی کہ وحید مراد کی شادی پر ندیم نے گانے گائے، لیکن یہ ایک مضمون آیا بعد میں شادی کے بعد. اس کے مطابق وحید مراد جو تھے انہوں نے شادی کے حوالے سے بتایا کہ لوگ تو ندیم بننے کے بعد سے جانتے ہیں. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جب ندیم نذیر بیگ تھے تو ان کی اس وقت بھی ان کے ساتھ دوستی تھی اور انہوں نے میری شادی پر کئی گانے گائے تھے. اور ندیم صاحب کے حوالے سے وحید مراد صاحب کہتے تھے اس کے بعد یہ پھر ندیم بن گئے. ان کی فلم چکوری آئی اور میں نے سب سے زیادہ مسرت کا اظہار کیا کہ میں بہت خوش ہوا تھا اس وقت آئے. اور پھر انہوں نے وحید مراد صاحب نے اس کی خبر جو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ بھی کہا کہ جناب ندیم صاحب میں اور مجھ میں کئی چیزیں مشترک ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی کہ دونوں جو ہیں وہ اداکار بننے نہیں آئے تھے. ظاہر ہے ندیم صاحب سنگر تھے، وہ فلم ساز تھے، وہ بعد میں دونوں بنے. تو پھر اور بھی اس میں ندیم صاحب کے حوالے سے انہوں نے بار بار اپنی دوستی کا اظہار خیال کیا، لیکن اس مضمون کے مطابق وہ دوستی جو تھی اس دن پتہ چل گئی کہ جب وحید مراد صاحب نے شرکت نہیں کی تھی ندیم صاحب کی شادی پہ. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ وحید مراد صاحب اس دن اس شہر میں نہ ہوں، اس جگہ پہ نہ ہوں. تو میں ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اگر شادی یہاں پہ ہوئی ہے کراچی میں، کیونکہ یہیں پہ دعوت نامے دیے گئے تھے بہت سے افراد، آگے ایک خبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو اس کے مطابق ایک خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں. وحید مراد جو ہے نصیب اپنا کی شوٹنگ وحید مراد کی کراچی کے فلم بندی ہوئی. یہ آپ کے سامنے خبر ہے، اور کراچی کے اندر یہ اسی دن کی خبر ہے جن دنوں میں 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ندیم صاحب کی شادی تھی. تو اس میں اس خبر کے مطابق یونٹ جو ہے وہ مری میں گیا ہوا تھا، جس میں شبنم صاحبہ بھی شامل تھی اور بھی لوگوں کے نام ہیں. تو وہ یونٹ جو ہے وہ بیفور یعنی 28 ستمبر اس کے 3-4 دن پہلے وہ کراچی واپس آ چکا تھا. جبھی جا کے انہوں نے کراچی کے باہر جو ہے فلم بندی کی، اس کی شوٹنگ کی. تو یہ کہنا کہ وہ تھے یا نہیں تھے وہ اب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، وہ وہاں پہ شہر میں تھے. اور اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ ندیم صاحب کی شادی کے آنکھوں دیکھا حال ایک صحافی نے لکھا. انہوں نے لکھا کہ ندیم، یہ آپ کے سامنے خبر ہے، ندیم کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ 31 اکتوبر کی خبر ہے جو کسی صحافی نے لکھی، اور اس میں موٹی سرخی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، کم و بیش 44 فنکاروں نے شادی میں شرکت کی، کوئی بڑا فنکار ان کی شادی میں شریک نہیں ہوا. یہ آپ کے سامنے جو چل رہا ہے، کوئی بڑا فنکار اس میں شریک نہیں ہوا، یہ ہے. اور اس کے ساتھ اس میں لکھا گیا ہے کہ ندیم صاحب نے آ کے کس طرح اپنا مقام بنایا. اسی خبر کے مطابق کس طرح جناب انہوں نے اپنا معاوضہ بڑھایا، کس طرح دوسرے فنکاروں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے جو ان سے سینئر تھے انہوں نے بھی معاوضے بڑھائے اپنے، اور کس طرح ندیم صاحب کے ارد گرد جو ہے وہ چاپلوسوں کا جو تھا وہ لائن لگ گئی. ندیم صاحب جب شوٹنگ کرنے گئے اسٹوڈیو جاتے تھے تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لائن میں لگ کے لوگ ان کو بتاتے تھے. اور یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ندیم صاحب کے حوالے سے ندیم صاحب کے جو پرانے دوست تھے وہ ان سے پیچھے ہٹتے چلے گئے، جو نئے دوست تھے وہ بنتے چلے گئے. لیکن 44 فنکار یعنی اس میں سارے یونٹ کے اور جو بھی فلمی شخصیات سے وابستہ تھے فلم کے، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی، کسی نے بھی شرکت نہیں، کسی بڑے فنکار نے اس میں شرکت نہیں کی. یہ خبر کے نیچے ہی آپ سرخی نظر آ رہی ہوگی، چھوٹی سرخی. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ندیم صاحب جب اسٹوڈیو کے اندر جاتے تو اس کی لائنیں لگ جاتی تھیں اور آگے سلام دعا کرتے تھے. اور ایون یہاں تک کہ ایک ان کا اپنا جو ذاتی دوست تھا، جو ان دنوں کا دوست تھا، جو مشکل دن سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ جن دنوں میں وہ نذیر بیگی تھے، ان دنوں کا دوست تھا، وہ دور کھڑا ہوا تھا جس وقت سارے جو ہیں ان کو سلام کر رہے تھے. تو اسی طرح
انہوں نے ندیم صاحب کی نظر اس دوست پہ پڑی جب وہ ساری فلمی شخصیات سے سلام کر رہے تھے یا فلم سے وابستہ لوگوں سے جب سلام کر رہے تھے، تو ان کی نظر اس خبر کے مطابق، یہ جنگ کی خبر بتا رہا ہوں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، نظر پڑی تو ندیم صاحب نے کہا کہ جناب آپ تو دور ایسے کھڑے ہیں، اپنے اس دوست کو کہا کہ آپ تو دور ایسے کھڑے ہیں جس طرح آپ صدر مملکت ہیں۔ آگے سے ان کے دوست نے بھی طنزاً کہا کہ آپ بھی سب سے سلام ایسے لے رہے ہیں جس طرح کسی ملک کے سربراہ ہیں۔ تو یہ ہے جناب صاحب خبر جو میں نے آپ کو دکھائی، اور اس کے بعد پھر زریں کمال صاحبہ نے کمال صاحب اداکار کمال صاحب کی مسز اور غالب کمال کی والدہ نے ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا وہ آپ نے سن لیا تھا ندیم اور وحیمات کے بارے میں، وہ فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن تھی، اور اس کے حوالے سے وہ کافی لوگوں کو اس ٹائم حیرت کا جھٹکا بھی لگا تھا۔ تو یہ ہے جناب صاحب شادی کی تقریب کی کچھ یادداشتیں، کچھ ہمارے سپر سٹار لیجنڈ اداکار کی ایک تصویریں اور ان کی شادی کے حوالے سے یونیک خبریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اب گنے چنے جو سینئر فنکار رہ گئے ہیں، جن میں ندیم سب سے سینئر ہیں، اور ان کی بلا شبہ کامیابی کا جو گراف ہے وہ کوئی مانے نہ مانے سب سے بڑھ کے ہے۔ ان کی کامیابی کا گراف 100 ہفتے چلنے والی فلموں سے لے کے بزنس کرنے تک، گولڈن جوبلی فلمیں، ڈائمنڈ جوبلی فلمیں، پلیٹینم جوبلی، سب سے زیادہ ان کی فلموں کی فہرست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ندیم صاحب کو جہاں اس زمانے میں کئی ٹرینڈ سیٹ کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے، وہاں پہ اس زمانے کے بعد سے لے کے ابھی تک بھی اپنے زمانے میں ٹاپ کی ہیروئن یا ٹاپ کے ہدایت کاروں کے ساتھ کام کرنے کا بھی ان کا اپنا ایک اعزاز ان کو حاصل ہے۔ جس زمانے میں نزل الاسلام اور جاوید فاضل ہٹ تھے، یا اس سے پہلے ایس سلیمان نے تو خیر اتنا نہیں رکھا، لیکن اس سے پہلے بھی جو اقبال اختر وغیرہ یا اور جو کامیاب ہدایت کار تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی ٹاپ کی ہیروئنس کے ساتھ بھی کام کیا، پھر انہوں نے شبنم صاحبہ کے ساتھ ان کی جوڑی مشہور ہوئی، پھر بابرہ صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے اچھی خاصی فلموں میں کام کیا اور وہ فلمیں بھی کامیاب ہوئیں، یہاں تک کہ عتیقہ اردو ٹی وی کا ایک مانا ہوا چہرہ تھی، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی اس وقت۔ تو جب وہ فلموں میں آئی ندیم صاحب کے ساتھ آئی، زیبا بختیار جب فلموں میں آئیں، پاکستان کی فلموں میں جب سائن ہوئیں وہ ندیم صاحب کے ساتھ ہوئیں، شان صاحب نے جب اپنی ہدایت کاری میں فلمیں بنائی ندیم صاحب کے ساتھ بنائی، سید نور صاحب نے جب فلمیں بنائی تو ندیم صاحب کے ساتھ بنائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ندیم صاحب فلموں کے چوائس کے حوالے سے، فلموں کو سائن کرنے کے حوالے سے کئی ہدایت کاروں کو، کئی فلم سازوں کو انہوں نے ناراض بھی کیا، لیکن اپنے کریئر کے اوپر انہوں نے بھرپور توجہ دی، اور اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے لمبی اننگ کھیلی، اس کی انڈسٹری کے اندر لمبی اننگ کھیلی۔ اور یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتے رہے، ان کی شکل بھی تبدیل ہوتی رہی، ان کے بالوں کا سٹائل بھی تبدیل ہوتا رہا، ان کا وارڈروب بھی تبدیل ہوتا رہا، ان کے جو فلموں کے اندر جسمانی لحاظ سے بھی اور جو چہرے کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے تو چلے عمر کے ساتھ ساتھ بندہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھا، نہ صرف مینٹین رکھا بلکہ اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی کرتے رہے۔ اور جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اگرچہ اپنے زمانے کے اداکاروں کے حوالے سے سب سے بعد میں 88 میں انہوں نے پنجابی فلموں میں کام کرنا شروع کیا، اس وحیمہ صاحب، محمد علی صاحب بہت پہلے سے کام کر رہے تھے، غلام الدین صاحب بہت پہلے سے کام کر رہے تھے، شاہد صاحب بہت پہلے سے کام کر رہے تھے، جتنے بھی تھے، لیکن انہوں نے دیر سے کیا، لیکن وہ بھی ان کو پتہ چلا کہ اس وقت اردو فلمیں نہیں چل رہی، تو بڑے ٹائم کے اوپر ڈیسیژن لینے کے حوالے سے ندیم صاحب کا کیریئر بہت شاندار ہے۔ ٹی وی کے اور فلموں کے جتنے اداکار ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ چلے شادی کی سالگرہ پہ نہ صحیح، لیکن ندیم صاحب کی اپنی سالگرہ جو جولائی میں ہوتی ہے، اس میں تمام فنکار ان کے پاس جایا کریں، ان کے ساتھ تقریب کیا کریں، اور تاکہ ان کی زندگی کے اندر اس طرح کی خوشیاں میسر آئیں۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ دنیا میں سے چلے جانے کے بعد پھر یاد کیا جاتا ہے، لیکن زندگی کے اندر اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔